محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزیمہ وذكره البخاري معلقا موقوفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ زمین پر اس طرح سے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے قبل زمین پر رکھے۔ اور علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے زیادہ قوی ہے، کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے قبل زمین پر رکھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلی جو روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ والی، اس کا ایک شاہد بھی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت مروی ہے، اور اسے امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کو معلقاً ذکر کیا ہے۔ رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے پہلے زمین پر ہاتھ رکھے جائیں گے یا گھٹنے رکھے جائیں گے، یہ حدیث مبارکہ اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ در حقیقت یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے، اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے پہلے زمین پر رکھنے چاہیے اور ہاتھ بعد میں رکھنے چاہیے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت وائل بن حجر نے بیان کی، جس کو یہاں علامہ عسقلانی نے بھی ذکر کیا ہے، تو اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے پہلے رکھے اور ہاتھ بعد میں رکھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اونٹ کی طرح جو ہے وہ نہ بیٹھے، کہ وہ پہلے بیٹھتے ہوئے اپنے جو اگلے پاؤں ہیں وہ زمین پہ ساتھ ٹکاتا ہے اور پھر پچھلے پاؤں ٹکاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے گھٹنے رکھو اور پھر اس کے بعد ہاتھ رکھو۔ محدثین کرام کی ایک بڑی جماعت اس کے برعکس موقف کی قائل ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں اور پھر گھٹنے رکھے جائیں، چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس کی صراحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح تم جو ہے وہ نہ بیٹھو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اس کی صراحت کی ہے فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ گویا کہ اونٹ کے اگلے دونوں پاؤں جو ہے چونکہ وہ بھی گھٹنے ہی ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ تو ہوتے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرح بیٹھنے سے منع کیا یا جھکنے سے منع کیا کہ وہ اپنے گھٹنے پہلے لگاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے لگانے سے منع فرمایا۔ تو صراحت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات بھی فرما دی کہ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو زمین پر پہلے رکھے اور گھٹنوں کو بعد میں رکھے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی ایک تو سند وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے زیادہ مضبوط ہے، دوسرا اس حدیث کی ایک اور تائید حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے ہوتی ہے، جسے امام ابن خزیمہ نے صحیح سند کا کہا ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کو معلقاً ذکر کیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو محدثین ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، ان کا رجحان اسی جانب ہے کہ حدیث کے واضح الفاظ کی موجودگی میں کسی اور مزید تعویل کی ضرورت نہیں ہے،
اس لیے ہاتھ پہلے زمین پر رکھنے چاہیے اور گھٹنے بعد میں رکھنے چاہیے۔ عرب ممالک کے جو علماء ہیں ان کا زیادہ رجحان اس جانب ہے کہ پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے اور بعد میں ہاتھ رکھنے چاہیے۔ بہرحال یہ کوئی بہت حرام اور حلال والا مسئلہ نہیں ہے، افضل غیر افضل والا مسئلہ ہے، جس دلیل پر اطمینان ہوتا ہو اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا رجحان اسی جانب ہے کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث زیادہ قوی بھی ہے اور اس کے شاہد بھی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں صراحت بھی ہے، جو آپ نے حکم دیا ہے اس کی صراحت بھی ہے اس میں، تو اس لیے رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا چاہیے اور بعد میں گھٹنوں کو رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔